جب 1986 میں بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو انہوں نے آپ کو کیسے کانٹیکٹ کیا اور کب کیا؟ وہ آئیں تو 10 اپریل 1986 کو تھی لاہور. ایک بہت بڑے انسانی سمندر کے نے ان کو ریسیو کیا اور میں بھی مطلب ہے ان میں تھا. ان کے جلسے میں گیا. بہت بڑا جلسہ تھا مینار پاکستان پہ, پر ایسا رابطہ نہیں ہوا. 11 جون 1986 کو بی بی نے مجھے فون کیا اور میرے لیے ذرا حیرت کی بات تھی کہ حیرانی تھی کہ ان کو کہ انہوں نے کس طرح یاد فرمایا. تو بی بی نے مجھے کہا کہ آپ کراچی آ سکتے ہیں ذرا فوراً. میں نے کہا کتنا فوراً, کتنا جلدی آپ چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آج ہی اگر آ جائیں. تو میں نے شام کی فلائٹ لی اور 70 کلفٹن جا پہنچا کراچی. میں گیا تو کہنے لگی, انہوں نے نیوز ویک کا جو رسالہ ہے یہ اس کی ایک کاپی سامنے رکھی ہوئی تھی اپنے میز پہ. تو مجھے کہنے لگی یہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو میں نہیں دیکھا. اس وقت یہ نیٹ پہ بھی میگزین نہیں آتے تھے, فزیکل فارم میں ہی ہوتے تھے, ہارڈ کاپیز ہی ہوتے تھے. میں نے کہا میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لاسٹ پیج پہ ایک پروفائل انٹرویو ہے ضیاء الحق کا, جنرل ضیاء الحق کا. اس وقت صدر اور جنرل تھے. اور انہوں نے میرے بارے میں بڑی عرضہ سرائی باتیں کی ہیں اور بڑی میری انہوں نے حد تک عزت کی ہے. آپ پڑھ لیں اور پھر نیوز ویک کے خلاف آپ ایکشن لیں اگر آپ میرا وکیل کرنا چاہیں گے. میں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں اور میں دیکھتا ہوں. اس میں ضیاء الحق نے ایک لاسٹ پیج, اس کا نام ہی ہوتا تھا لاسٹ پیج. ہوتا تھا. اور نیوز ویک کا لاسٹ پیج, اس کا خاص ایک پیج کا ایک شارٹ سا انٹرویو ہوتا تھا. اس میں 4 5 6 سوال ہوتے تھے. بالکل. ضیاء الحق سے جب اس میں زیادہ تر بی بی کے بارے میں تھا اور ایک نیا فینومینا انٹر ہو گیا تھا پاکستان پالیٹکس میں پورا بی بی کے آنے سے. بالکل. تو ان کو ضیاء الحق کا انٹرویو اس پہ بارے میں. تو ضیاء الحق نے ان کو کہا کہ یہ سوویت یونین کی ایجنٹ ہیں, یہ کمیونسٹ ہیں, یہ سوشلسٹ ہیں. اچھا. اس وقت سوشلسٹ ہونا یا کمیونسٹ ہونا اس سے اتنا برا تھا جتنا آج دہشت گرد ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور خود کش والی صاحب. اور جس طرح آج کل ریاست ان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے اس وقت ان کو. بی بی نے کہا کہ میرا یہ امیج اس نے بڑا خراب کیا ہے اور امریکہ میں خاص کر, اور یہ ٹارگٹ کیا ہے میری سپورٹ جو ہے امریکہ میں اس کو, کہ میرے دوستوں کو اور میرے حمایتیوں کو امبیرسمنٹ ہوگی کہ یہ کمیونسٹ اور مارکسسٹ اور اس کے یہ. تو ان کا اس کا نوٹس دیں. وہ ہم نے ڈسکس کیا. تو میں اسی شام رات کی فلائٹ پہ لاہور آ گیا. دوسرے دن میں نے بیٹھ کے وہ بنایا, کیونکہ اب 7 دن بعد نیا رسالہ آ جانا تھا. تو اس کے ہماری خواہش تھی کہ اس سے پہلے اب میں نے وہ اس وقت نہ ای میل تھی نہ فیکس تھی. فیکس بھی نہیں تھی. نہیں فیکس کوئی نہیں تھی. 1986 ٹیلیکس وغیرہ ٹیلی پرنٹر پہ میں نے میرے دوست سے مرحوم عارف نظامی نوائے وقت نکالتے تھے. میں ان کے پاس کلائنٹ بھی رہے ہیں, کلائنٹ دوست زیادہ. اب وہ میں نے اپنا نوٹس بنا کے ٹائپ شائپ کر کے, اور میں اسی شام اگلے شام یعنی میں پہنچ گیا عارف کے پاس اور میں نے کہا یہ ٹیلی پرنٹر بھیجنا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی خبر ہے. میں نے کہا خبر تو پہلے لگا لے پر یہ بھیجنا ضروری. وہ خبر اب وہ 24/7 ٹی وی بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں تھی. ابھی سی این این بھی نہیں آیا تھا جس طرح یہ آیا ہے بعد میں. اب اخبار سی این این تو جب آیا جب پرائم منسٹر تھی 88 کے بعد آیا. تو
اب وہ میں نے نوٹس دے دیا. مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ $10 ملین کا دیا کہ $100 ملین. میں کہا $10 ملین. جی $10 ملین کا میں نے. اب دوسرے دن بیوی کا مجھے فون آتا ہے, کیا نہیں کوئی اطلاع آئی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اطلاع صاحب اگر یہ انہوں نے ہمیں اہمیت ہی نہ دی, نوٹس ہی نہ کیا, ہم تو خبر لگوا بیٹھے اتنی کہ چیلنج کر دیا اور نوٹس $10 ملین طلب کر لیا ہر جانے میں, تو یہ کیا ہمارے ساتھ تو بڑی بری ہوگی. طارق صاحب میں بھی پریشان ہو گیا. اچھا. میں نے کہا یہ واقعی نیوز ویک کہہ گئے ہم اتنے بڑا ادارہ ہے, اور اس وقت ٹائم اور نیوز ویک دو بہت بڑے, دو بالکل بڑے انفلوئنشل رسالے تھے. تو اس میں اب ایک دن تو پورا بڑا تذبذب بڑی. اچھا. میں نے کہا بے عزتی تو میری بھی ہوگی. فون نہیں آ جائے. ہاں کہ اب رات کو تیسری رات کو کوئی 1-1:30 بجے میرا فون بجا. اب وہ فون بیڈ کے ساتھ بھی پڑا ہوتا تھا, لینڈ لائن ہوتی تھی جی, کوئی سیل فون نہیں تھا ہوتا. بالکل. میں نے اٹھایا تو ادھر سے ایک خاتون بولی. اس نے سیدھا کہا, اس نے امریکن ایکسنٹ نے کہا کہ am I speaking to Mr. Asson؟ میں کہ یس یو. کہلی آئی ایم ڈائنا ڈینیلز فرام نیوز ویک انٹرنیشنل. میں نے کہا چلو کچھ بات تو ان کو دے. اب میں نے کہا یس what can I do for you? You have apparently sent us a notice on behalf of Ms. Benazir Bhutto, and you would choose to sue us. اور ہمارے خلاف آپ ہر جانا کا دعویٰ کرنا چاہتے. میں نے کہا بالکل. تو کہنے لگی آپ کو کیا ملے گا؟ ہم نیوز ویک ہیں, ہم ایک حیثیت ہے ہماری انٹرنیشنل, آپ کو کیا ملے گا اس میں؟ کچھ نہیں ملے گا. میں آپ سے ویسے میں ہیڈ ہوں لیگل ڈپارٹمنٹ آف نیوز ویک کی, اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور میں آپ کو, آپ پاکستان میں یو آر اے لائر, مسٹ بی اے ڈسٹنگوشڈ لائر, بٹ اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ ہم سے you could get 10 million out of us. میں نے کہا کہ ڈائنا, I will let you choose the entire jury. 12 ممبر جوری کے, وہ جوری نے وہاں کرنا ہوتا ہے. بالکل جی. پہلا جو مرحلہ ہے وہ جوری نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اس میں کوئی یہ جو یا درخواست دے رکھی ہے مدعی نے, اس میں کوئی وزن بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہے کہ یہ ثابت تو کر دیا مدعی نے اپنا کیس, تو پھر ڈیمیجز کتنے ہونے چاہیے وہ جج کرتا. ہاں جی, وہ ڈائنا ڈینیلز ہی تھی جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ابھی آپ نے کہا. ہاں اس کا نام کریڈٹس میں بھی آ رہا تھا. میں نے یہ بعد میں چیک کیا, جب فون جب بھیج دیا نوٹس تو بعد میں نے چیک کیا, اس کے کریڈٹس میں رسالے میں ہیڈ آف دی لیگل ڈپارٹمنٹ. تو میں نے کہا اس کو کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ کیا ملے گا آپ کو, کیا ہے آپ کی وقت ورچولی پولائٹلی, پر اس نے ناٹ بینگ روڈ, ہاں نہیں, اس نے کہا کہ آپ کی وقت نہیں ہے, میرا مشورہ ہے کہ کچھ اس میں ملے گا نہیں, اور کاسٹ آپ پہ پڑ جائے. یس, اور کاسٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی. ٹرو. وکیلوں کی فیس ہمارے وکیلوں کی آپ کو دینی پڑے گی, وہ ملینز میں شاید چلی جائے. وہ بھی. اب میں نے کہا ڈائنا 12 ممبر ہوتے ہیں جوری کے, جوری کے عام بندے بیٹھ کے اور وہ فیصلہ طے کرتے ہیں. جوری نے پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, مدعی اور مدعا علیہ. جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ مدعی نے اپنا کیس پروف کر لیا تو پھر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے ڈیمیجز ہونے. بالکل.
اب یہ ڈیوائیڈیڈ ہے. اب مین چیز ہے جوری, اور اس پہ ہر ممبر 12 ممبر چننے ہوتے ہیں جنرل پبلک سے, لوکل جنرل پبلک, جہاں عدالت بیٹھی ہے وہاں بیٹھی ہے. تو اس میں کوئی سمجھتا کہ سیاہ فام کو لانا چاہیے مجھے, میں سیاہ فام ہوں, اس کو زیادہ آئیں, 2-3 بیٹھے ہوں. بالکل. کوئی کہتا میں پیورٹو ریکن ہوں تو پیورٹو ریکن ہونا چاہیے, اور کوئی کہتا کہ وہ بندہ جو آپ نے لائے ہیں جوری میں نامزد کیا ہے وہ میرا دشمن ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جوری کی کمپوزیشن پہ بڑا ٹائم, جوری سلیکشن. جی میں نے کہا ڈائنا, I offer, make you an offer. I will not object to any member of the jury. You keep your own jury, Italian, American, South Asian, Puerto Rican, whomsoever. You keep the 12 members. اچھا وہ اگر آپ کے سامنے ہوتی تو ایک سٹنٹ فیس ہوتا؟ ہاں نہیں ضرور ہوتا. میں نے کہا میں am giving you this offer. I am not going to challenge any nominee of yours. ٹھیک. تو 12 کے 12 ممبر تم اپنے بٹھا لو. میری کلائنٹ جو ہے she is articulate, اس کو تکلم اس کا بالکل, اور کلام جو کرتی ہے بڑے مؤثر انداز سے کرتی ہے, انگریزی میں کرتی ہے. ہارورڈ, ریڈ کلف اور آکسفورڈ کی ہے گریجویٹ ہے. آکسفورڈ میں انگریزوں کے گھر میں, انگریزی کے گھر میں وہ پریزیڈنٹ رہی ہے آکسفورڈ یونین کی. اینڈ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ بڑی خاصی خوش شکل ہے اور بڑی پلیزنٹ ہے. اور آخری بات جو میں کہوں گا, جو میں جوری کی تو آپ کو جوری کو بتاؤں گا, بار بار بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی بہادر خاتون ہے, ابھی نوجوان, ابھی تو لڑکی, ایسی بہادر ہے کہ یہ اس تھرڈ ورلڈ ملک میں she is returning to that third world country which is presided over and ruled by the man who has martyred her father. بالکل. یہ ادھر کون جاتا ہے؟ تو میں نے کہا I am not going to challenge the jury. My client is, when she gets into the witness box, I will see who does not melt. کوئی موم کی طرح کون نہیں پگھلتا. آپ نے اپنا کیس وہیں پہ سیٹ آؤٹ کر دیا. اب مجھے وہ کہتی ہے, سن کے تھوڑی دیر تو کہتی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ دیں گے. مجھے پتا ہے آپ کے یہاں وہاں 2:30 بج رہے ہیں, اب اس بات تک وہ کوئی 2-2:30 ہو اور رات کے ہیں, بٹ وی وانٹ ٹو ریپ دس اپ فاسٹ. میں نے کہا یو ڈونٹ وانٹ اے کلیش ود مائی کلائنٹ, اینڈ دس از اے وائز موو آن یور پارٹ, وائز پالیسی, ڈونٹ سیک اے کلیش ود ہر. اب مجھے کہتی ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ دوں, آئی ول کال یو بیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی. اس نے کہا آئی ایم ناؤ سٹنگ ود آل ممبرز آف مائی لیگل ٹیم. اچھا. the Newsweek New York legal team, which is the Newsweek international legal team. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. and I would like you, Mr. Asad, if you don't mind, can you repeat what you told me? میں نے بڑے ویسے پاورفل ورڈز تھے جو آپ نے سیدھا میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا ہے بتایا کہ میری کلائنٹ بڑی آرٹیکولیٹ ہے, بڑی دماغ والی ہے, ہارورڈ, ریڈ کلف اور آکسفورڈ کی اسٹوڈنٹ رہی ہے, آکسفورڈ میں یونین کی پریزیڈنٹ رہی ہے, اور میں آپ کے 12 کے 12 جوررز آپ کو دیتا ہوں, اور شی ول بی ایبل ٹو ون فرام دوز جوررز دیٹ یو ہیو اپوائنٹڈ. اور خوبرو ہے, معصوم ہے, اور دلیر اتنی ہے کہ جس ریاست کے حکمران نے اس کے والد کو شہید کیا ہے وہیں پہ وہیں سے لڑ رہی نہتی. اب جب میں نے ان کو یہ کہا
تو انہوں نے بیچ میں ادھر کانفرنس کال ادھر ہو رہی تھی، میرے پاس تو اس وقت نہیں تھا